میں خان صاحب کو کہوں گا کہ جی ہاں، البتہ میری یہ خواہش ضرور رہی ہے کہ خان صاحب کا اس وقت تک ساتھ نہ چھوڑوں جب تک یہ باہر نہ آ جائے۔ کب تک آپ کے خیال میں باہر آ سکتے ہیں؟ خان صاحب کی کوئی آثار ہیں؟ اگر ان لوگوں نے مزید پارٹی کو نقصان سے دوچار نہ کیا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جولائی تک خان واپس باہر آ جائیں گے، لیکن میں آج بھی ان کو چیلنج کر کے کہتا ہوں احتجاج کی ذمہ داریاں مجھے دیں، 3 ماہ کے اندر اندر خان کو میں نکالوں گا۔ یہ لاسٹ کوشچن کرنا چاہوں گی، وہ یہ کہ آپ میں کیا ایکسپیکٹ کروں، کیونکہ دیکھیں آپ کی اپنی بھی ایک فالوئنگ موجود ہے، لوگ آپ کو بھی پسند کرتے ہیں اور پی ٹی آئی کے نام کے علاوہ بھی پسند کرتے ہیں۔ خان صاحب سے اگر ملاقات ہوتی ہے جو آپ کہنے کی ایکسپیکٹڈ ہے تو آپ کیا چاہیں گے اس میں، کہ ان کے سامنے پکچر رکھ دیں گے اور اس کے بعد فیصلہ ان پہ چھوڑ دیں گے؟ نہیں، یہ پکچر تو 2 دفعہ پہلے بھی میں رکھ چکا ہوں۔ میں یہی اسی لیے ابھی تو میں ان کو یہ کہوں گا کہ یہ اس کو صرف خان صاحب روک سکتے ہیں۔ ٹھیک، یہ جو ٹرولنگ ہوتی ہے، یہ لوگ کسر پسر کرتے ہیں، سازش، ایک دفعہ خان شٹ اپ کال دے دیں اور دیکھیں اس پہ خان کو میں یہ سمجھا پاؤں گا کہ کیوں میرے ساتھ اس طرح ہو رہا ہے۔ یعنی صرف بے توقیری کرنا ہے نا، تو 3 دفعہ تو کر دیا، گرانا تھا تو گرا دیا، اب بھاز کر ان لوگوں کو۔ ہاں البتہ اگر بالفرض یہ سمجھتے ہیں کہ مجھے میرا ساتھ درکار ہی نہیں ہے، تو پھر آپ چاہیں گے کہ آپ، اگر وہ خان صاحب یہ تھیا کیے بیٹھے ہیں کہ میرا ساتھ درکار نہیں ہے، تو پھر میں یہ ضرور دیکھیں، میں خان کو اپنا عشق کہتا ہوں، اپنا قائد کہتا ہوں، پھر مجھے سیاست میں رہنے کی لیے میرے پاس کوئی ریزن ہی نہیں ہے، نہ میں اس سیاست کا حصہ، کیونکہ جس پارٹی کے ساتھ میں چلنا چاہتا ہوں، جس کا حصہ رہنا چاہتا ہوں، وہ میرے ساتھ اس طرح تکبر سے پیش آ رہی ہے ان لوگوں کی وجہ سے۔ پھر میں خان صاحب کو کہوں گا کہ جی ہاں، البتہ میری یہ خواہش ضرور رہی ہے کہ خان صاحب کا اس وقت تک ساتھ نہ چھوڑوں جب تک یہ باہر نہ آ جائے۔ کب تک آپ کے خیال میں باہر آ سکتے ہیں؟ خان صاحب کی کوئی آثار ہیں؟ اگر ان لوگوں نے مزید پارٹی کو نقصان سے دوچار نہ کیا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جولائی تک خان واپس باہر آ جائیں گے، لیکن میں آج بھی ان کو چیلنج کر کے کہتا ہوں احتجاج کی ذمہ داریاں مجھے دیں، 3 ماہ کے اندر اندر خان کو میں نکالوں گا۔ یہ میرا وعدہ ہے اور میں احتجاج کی ذمہ داریاں مانگ رہا ہوں، کوئی وزارت ہے، کوئی اسٹینڈنگ کمیٹیوں کی چیئرمین ہے، نہیں مانگ رہا ہوں۔ اور آپ پورے پاکستان میں احتجاجی پورے تحریک پاکستان چلائیں میں گے؟ احتجاج کروں گا، جس طرح 9 مئی کے بعد پاکستان کو نکالا، اس سے 10 گنا زیادہ تعداد میں پاکستانیوں کو نکالوں گا۔ یہ 11 اپریل سے میں چیخ چیخ کے کہہ رہا ہوں، 11 اپریل سے مجھے کوئی ذمہ داری نہیں دی ہے۔ کیوں نہیں دی ہے؟ اگر پہلے پرفارمنس ٹھیک نہیں تھی تو نہ دیتے، اگر پہلے پرفارمنس پہ خان فخر سے میرا نام لیا کرتے تھے تو آج بھی دے دیں۔ اچھا، لیکن چلتے چلتے یہ بات کہ پھر آپ کے خیال میں خان صاحب اگر نکل نہیں بھی آتے تو آپ کی اگر جو رکنیت ہے قومی اسمبلی کی، پھر اس کو کمپرومائز کریں گے نہیں کریں گے اگر خان صاحب کا فیصلہ نہیں بدلتا تو؟ نہیں، میں تو تبھی قومی اسمبلی کی سیٹ لوز کروں گا جب خان صاحب یا پی ٹی آئی کہیں کہ اس منی بل میں اس طرح ووٹ دو اور میں اس کے خلاف جاؤں۔ ٹھیک، دوسری کوئی صورتحال نہیں ہے کہ کوئی کہ آپ رکنیت کو کہ میں ڈیسیٹ ہو استعفیٰ جاؤں۔ دیں۔ ٹھیک، بالکل ٹھیک۔ فیو کوشچنز ہیں، مجھے یہ فرمائیے گا کہ یہ بھی تنقید ہو رہی ہے کہ پارٹی میں کے پی کے اندر خاص طور پر جو خان صاحب کی اہلیاں ہیں ان کے جانے کے بعد مسائل زیادہ پیدا ہوئے، اور گنڈا پور صاحب کی پرفارمنس سے پہلے خان صاحب بڑا خوش تھے۔ آپ خود کے پی سے بلانگ کرتے ہیں، آپ کو کیا لگتا ہے گنڈا پور صاحب سیاسی کارکن زیادہ تھے یا ایز اے سی ایم بھی انہوں نے پرفارم کیا؟ کیونکہ لگتا ہے یہ کہ ان کی رپورٹ اچھی نہیں گئی پچھلے کچھ عرصے میں۔ دیکھیں، میرا خیال ہے بہت اچھی چلتی رہی، لیکن پھر جس طرح میرے حلیہ بگاڑ دیا گیا، اسی طرح ان کی بھی شبیہ جو ہے خان کے سامنے نیگیٹو پیش ہونے لگی۔ اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے، مجھے علم ہے اندر کا کہ ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ گنڈا پور صاحب جو ہیں، میں ایک قصہ سنا دوں اگر پی ٹی آئی کا ورکر اس کو سمجھے۔ ایک دن میں ان کے دفتر میں بیٹھا تھا تو ہمارے کچھ ورکر جو ہیں شانگلہ میں شہید ہوئے الیکشن کے دن پہ، تو گنڈا پور صاحب سے وہ بات ہو رہی تھی تو انہوں نے کہا 1 کروڑ روپے جو ہیں ان کے ورثاء کو دیں۔ اب 1 کروڑ روپے کا اس طرح کا فیصلہ کوئی دوسرا چیف منسٹر کرتا اس کو 1 سال لگتے۔ بالکل، گنڈا پور ایک دلیر آدمی ہے، فیصلہ کرنے میں بڑا چست ہیں، اور اس کے علاوہ دیر اینڈ دین فیصلے کرتا ہے۔ وہ محمود خان بھی نہیں ہے اور نہ بزدار ہے، پرویز خٹک بھی نہیں ہے، پرویز خٹک بھی نہیں ہے۔ دیکھیں، میں ان کا وکیل رہا ہوں۔ ٹھیک، میں جب یہ اس کو پاکستان کے 3 صوبوں میں پھرایا گیا، میں وکیل تھا، لیکن اس کی آنکھیں بتاتی تھی۔ ایک دن میں نے ان کو مجبور کیا، میں نے کہا کیا ہو رہا ہے آپ کے صاحب، مجھے بتائیں تاکہ عدالت کو آگاہ کر دیں۔ تو اس نے کہا کہ
صرف اتنا بتا سکتا ہوں کہ جانوروں سے بھی گئے گزروں سے لوگوں سے واسطہ پڑا ہے. اس آدمی نے اتنا تشدد سے آئے, ایک فکرہ اس کو کہا گیا, مجھے خود انہیں کہا کہ یہ اتنا لکھ دیں کہ جی میں پی ٹی آئی کو خیر آباد کہتا ہوں, اور اس نے کہا نہیں, میرے بچے میری نسل جو ہے ان کے لیے ایک تانا بنے گا. اس گنڈپور کو آج میڈیا پہ یہ لوگ غدار بنا رہے ہیں. اور کے پی کی گورننس کی حالت, میں ایک مثال دوں, 4 صوبوں میں سے واحد صوبہ ہیں جس نے آئی ایم ایف کی ڈیمانڈ کو میٹ کرتے ہوئے اپنا قرضہ دے دیا. 1 سال تقریباً گزر گیا, 1 سال میں ایک سکینڈل کوئی بتا دے کہ پارٹی یا گورنمنٹ کے خلاف یہ سکینڈل آ گیا ہے. یہ زبانی, اور ہمیں ہمارے صوبے میں کتنی رقم صرف ہو رہی ہے. پنجاب اس کے مقابلے میں جو ہے 36 گنا زیادہ رقم صرف کر رہا ہے. 90 کے قریب پروجیکٹ ابھی تک لانچ کر چکی ہیں مریم صاحبہ, 90 کے قریب پروجیکٹس, 90 سے اوپر پروجیکٹس وہ لانچ کر چکی ہیں. 90 میں ہمارے اپنے ضلع میں 50 پروجیکٹ لانچ ہو چکے ہیں. اگر پروجیکٹ, نہیں, میں وہی کہہ رہی ہوں کہ ان کے پاس ان کو اتنی فنڈنگ موجود ہے کہ وہ دھڑا دھڑ منصوبے فنڈنگ وہاں بھی ہے, لانچ ہو رہے ہیں. مرکز کا تعاون بھی حاصل ہے, آئی ایم ایف کا پیسہ بھی ادھر جا رہا ہے. کے پی کے 54 ارب روپے انہوں نے سٹک کیے ہوئے ہیں, ہمارے اپنے قرضے واپس نہیں کر رہے ہیں. فیڈرل گورنمنٹ نے ابھی تو چیف سیکرٹری 1 سال بعد تبدیل ہوا ہے, 1 سال تک وہی چیف سیکرٹری تھا. اور اس کے بعد جو ہیں کے پی حکومت جو ہے, اس کے آپ ہمارے حالات بھی تو دیکھیں نا, بدامنی وہاں پہ ہیں, پسماندگی, پر ٹیررزم کا ایشو بہت زیادہ ٹیررزم ہے. بالکل. تو لہذا علی امین خان کی حکومت جو ہے وہ اس کی پرفارمنس پہ لیکن پھر گنڈا پور صاحب کا جانا ٹھہر گیا ہے, حالات ایسے لگ رہے ہیں کہ وہ رک نہیں سکیں گے اپنے عہدے پہ. آپ کو کیا لگتا ہے؟ میں آپ کی رائے پوچھ رہی ہوں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر علی امین خان کو بھیجنا ہے تو اس کا مطلب ہے کسی نے قسم اٹھائی ہے کہ پارٹی کو توڑنا ہے. آپ کو ایسے لگتا ہے؟ جی ہاں. چلیں.